تھا کہ 9 مئی کو پتہ نہیں کیا کوئی بین الاقوامی سازش ہوئی، وہ 2 پولیس والوں کے بیانات پر کھڑی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی گواہی ان تمام 2-3 سالوں میں یہ حاصل نہیں کر سکے. تو اس لیے یہ ایک اچھی بات ہے کہ قوم کو معلوم ہو کہ ایک پورا بیانیہ جو ہے یہ ایک ڈھونگ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو جو بھی آگے ہوگا ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا. اور یہ انصاف پاکستان میں ایک نئے باب کی میں سمجھتا ہوں شروعات ہوگا، جو انصاف، قانون، آزاد عدلیہ پر مبنی، جمہوریت پر مبنی ایک دور ہوگا. میں اس میں تھوڑا سا وہ اضافہ کر دوں. دیکھیں پہلے ہی سپریم کورٹ کہہ چکی کہ 185 دفعہ 185(2) ضابطہ فوجداری کا تعین کرے ہائی کورٹ. ہم پہلے ہی گئے ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں کہ یہ ایک ہی مقدمہ چل سکتا ہے، اور وہ ہو لیا سرگودا میں، اس لیے باقی مقدمات چل ہی نہیں سکتے سرے سے. سپریم کورٹ نے آج ضمانت لی ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ چلان کر کے تو ان کا ٹرائل کر دو. چلان کرنا یا ٹرائل کرنا یہ پھر اس 185(2) پر اور آرٹیکل 13 پر محیط ہوگا، جو ہماری پٹیشن آلریڈی پینڈنگ ہے. اور ہمیں اس میں کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ عدالت جو ہے ان کو فسخ کر کے، ان کو منہدم کر کے، ان کو قواش کر دے گی ان باقی مقدمات کو جس میں آج ضمانتیں ہوئی ہیں. اس لیے کہ بار بار ایک ہی جرم کا یا ایک ہی واقعات پر اور انہی گواہان جو مسترد ہو چکے، بار بار ٹرائل ان کا نہیں ہو سکتا کسی صورت میں بھی. یہ آپ منطقی نتیجے میں بھی دیکھیں، آپ کسی انداز سے لیگل اس کے جورسپروڈنس پر بھی دیکھیں، ہمارے آئین اور قانون کے مطابق بھی یہ ہے. انشاءاللہ ہمیں کبھی امید ہے کہ باقی کے کیسز جو ہیں ہم نیچے لے کر ان کو انشاءاللہ ہائی کورٹ سے قواش کروا لیں گے. تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ 4 مہینے تھوڑا سی وضاحت کر دوں، یہ گواہی تو مسترد ہو چکی ہے. جو میں نے ذکر کیا، جج محمد عباس صاحب نے سرگودا میں ان 2 اہلکاروں کی گواہی کو مسترد کر دیا ہے. وہ معاملہ ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا، لیکن ان کے فیصلے کے خلاف جو استغاثے کی اپیل ہے وہ ہائی کورٹ میں اور وہاں سے سپریم کورٹ آئے گی. انہی گواہان کی گواہی پہ دیگر عدالتیں کیسے سزائیں دے رہی ہیں، یہ بالکل ایک غیر قانونی عمل ہے. اور کھوسا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم جائیں گے ہائی کورٹ، جائیں گے سپریم کورٹ، جائیں گے، ان تمام غیر قانونی ٹرائلز کو ہم رکوائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. یہ بتائیے نا، اب ہم دیکھ رہے تھے مسلسل مختلف عدالتوں سے پی ٹی آئی کے جو فیصلے آ رہے تھے، پی ٹی آئی جو تھی وہ کافی مایوس ہو رہی تھی. یہ اچانک سے اچھا فیصلہ آیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے سے سر یہ بھی تھوڑا ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ کوئی مذاکرات کی بات یا کوئی دوسری طرف سے مثبت اچھے اشارے ملتے تو آپ کو نظر نہیں آتے؟ نہیں، دیکھیں مذاکرات کی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم آئین کی بحالی، شرافت کی بحالی کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس سے بات کریں گے جس سے بات کرنا کوئی معنی رکھتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جنوری کے مہینے میں ہم نے 4 نشستیں کی تھیں حکومت کے ساتھ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم کے لوگ موجود تھے، اور ہم نے ایک ان سے تقاضا کیا تھا کہ اڈیالہ جیل میں ہماری عمران خان سے ملاقات کرا دو. جواب یہ ملا تھا کہ ہم پوچھ کر بتائیں گے، اگر اجازت ملی تو ملاقات کرا دیں گے. ہمارے سامنے کون بیٹھا تھا؟ ڈپٹی پرائم منسٹر، اسپیکر، وزراء، اور وہ کہتے ہیں ہم پوچھ کر بتائیں گے ایک ایسی جیل کے حوالے سے جو ان کے اپنے زیر انتظام ہے، پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے. اور پھر کہا گیا نہیں جی اجازت نہیں ملی، ہم آپ کی ملاقات نہیں کرا سکتے. تو یہ وہ مجبور محض حکومت ہے، برائے نام حکومت ہے، اس سے ہم کیا بات کریں وہ دیکھ لیں گے ہم. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قانون اور حق پہ کھڑے رہنا ہے، اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرتے رہنا ہے، بالآخر تاریکی کو ہمارے سامنے گرنا ہوگا. تھینک یو. بہت شکریہ. دیکھیں اب صرف جیسا کہ کہا کہ جو سو کالڈ القادر ٹرسٹ کیس ہے، جس میں ایک پیسے کا فائدہ خان صاحب کو یا بشرا بی بی کو نہیں ہوا، سرکار کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا، یہ مانی ہوئی صورتحال ہے. وہ ایک مقدمہ ہے اب صرف جس میں خان صاحب گرفتار ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام مقدمات میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے. جی اسی پیسے پہ دانا یونیورسٹی بنا رہے ہیں سر. جی صاحب کی جانب سے ایک خبر کچھ دن پہلے کی گئی تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے معافی کے حوالے سے کوئی بیان دیا. آج آئی ایس پی آر نے اس کو کلیریفائی کی ہے اور انہوں نے کہا آج انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں. آج انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ معافی پر آپ کا سین چل رہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. دیکھیں ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ایک جھوٹا بیانیہ بنا گیا ہے. خان صاحب شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک
عدالتی کمیشن بنایا جائے جو شفاف تحقیقات کرے اور بتائے کہ اس دن ہوا کیا. ہمارا موقف تو اب واضح ہو گیا ہے کہ سازش کی پوری جو عمارت ہے وہ 2 پولیس کے اہلکاروں کی گواہی پہ کھڑی ہے. تو اس کے اوپر کیا معافی مانگے؟ معافی تو ان کو مانگنی ہے جنہوں نے 8 فروری کی رات الیکشن کو لوٹا. معافی ان کو مانگنی ہے جنہوں نے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا ہے اس تمام عرصے میں، جنہوں نے لوگوں کو اغوا کیا ہے، تشدد کیا ہے. تو ہم کس بات کی معافی مانگیں؟ ہم تو اپنے مقدمے سہ رہے ہیں. آپ 10-10 سال کی سزائیں دے رہی ہیں ان 2 اہلکاروں کی گواہی پر، اس مذکّر خیز گواہی پر. تو معافی تو اس پورے نظام کو ایک دن پاکستان کی قوم سے مانگنا ہوگی، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوگی. معافی ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کوئی بھی عیب سے پاک نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہم 9 مئی کی معافی مانگیں اس گواہی کے بعد، یہ کچھ آپ لا سکے ہیں اس 2-2.5 سال کی کوشش کے بعد؟ سر وہ تو وضاحت آج آ گئی ہے، ایس پی آر نے کہا ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں اب یہ دیکھیں جن لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے ایک بیانیہ بننے کے لیے، اب انہی کے ساتھ اگر نظام برسر پیکار ہے تو ہم تو تماشا ہی دیکھیں گے کہ اپنے جھوٹ کا خود شکار ہو رہے ہیں. یہ سر آخری سوال سر، عامر ڈاکٹر صاحب سیاسی حالات آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ اب فیصلے آنا شروع ہو گئے، اب کیسے حالات ہوں گے؟ دیکھیں ہم پر امید ہیں، اپنی جمہوری جدوجہد جاری رکھیں گے، ایوان کے اندر بھی ایوان کے باہر بھی، اور حالات تو انشاءاللہ اس دن اچھے ہوں گے جب عمران خان رہا ہوگا اور یہ ملک حقیقی آزادی لے گا اور آئین کی بالادستی ہوگی، قانون کی بالادستی ہوگی اور جمہوریت مضبوط ہوگی. یہ آج کا فیصلہ اس سلسلے میں بارش کا پہلا قطرہ ہے.